الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ دوستو آج کے خطبے میں بطور خاص اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے اللہ پاک کی بے شمار نشانیاں ہیں قدرت کی، جو اس کے وجود کی دلیل ہے، چونکہ وہ خالق مطلق علی الاطلاق ہے۔ کائنات عالم میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، الگ طرف دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اللہ نے تمام چیزوں کو اپنے تکوینی نظام کے تحت اپنی قدرت کے تحت پیدا کیا اور اس کو ایک کام پہ لگا دیا۔ ساری مخلوقات کو جن جن کام پہ اللہ نے لگایا وہ اللہ کے حکم کے تحت اس کائنات عالم میں متحرک ہیں، یعنی اس کام پہ مامور ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، سوائے انسان اور جنات کے۔ یہ دونوں کو اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ نہ کر کے یہ بغاوت کرتا ہے۔ اسی لیے جنت و جہنم کا فیصلہ انسان کے لیے ہے، کائنات عالم کی کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ نافرمانی کرنے کی اللہ کی قدرت رکھتی ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ہر حال میں حکم پر چلتی ہیں اور اللہ کے حکم کو مانتی ہیں، اس میں نافرمانی نہیں ہے۔ انہی قدرتوں میں سے اللہ پاک کی ایک قدرت چاند ہے اور ایک سورج ہے۔ دن میں آپ کہتے روشنی ہوتی ہے، دن کو روشن کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سورج کے نظام کو بنایا۔ سورج روزانہ صبح میں طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے، پھر وہ بالکل بیچ میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کو ایک خاموش پیغام دیتا ہے کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں طلوع بھی ہوگا اور غروب بھی ہوگا، زوال بھی ہوگا، عروج بھی ہوگا۔ ہمیشہ کسی کا عروج نہیں رہا ہے اور ہمیشہ کسی کا زوال نہیں رہا ہے۔ جیسے سورج صبح میں طلوع ہوتا ہے، بیچ دن میں آ کے ایک دم نصف النہار پر آپ بولتے استوا کا وقت ہے، پورے شباب پہ ہوتا، لیکن ہر کمال راز زوال، جو بھی چیز کمال کو پہنچتی ہے اس پر زوال بھی آتا ہے۔ جوان اگر ہو گیا تو سب دن جوان نہیں رہے گا، اس کو اب جوانی کے بعد بڑھاپا آنا ہے۔ یہ فطرت کا قدرت کا نظام ہے۔ ایک آدمی ملٹی ملینئر ہو گیا ہے، وہ سب دن نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن اس کو نیچے آنا ہے اور نیچے آئے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ دنیا میں کتنے خربہ خرب لوگ آئے جن کا آج وجود بھی نہیں ہے، نام و نشان بھی نہیں۔ اسی طرح ایک نظام کے تحت اللہ کے چاند ہے۔ ان سورج کا اپنا کام ہے، چاند کا اپنا کام ہے۔ آپ جب سائنسدانوں کو پڑھتے ہوں گے تو سائنسدان کہتے ہیں کہ چاند کی روشنی سے سمندر میں اچھال آتا ہے، مچھلیاں انڈے دیتی ہیں، انڈے اچھال میں بڑھتے ہیں، پھر پھٹتے ہیں، پھر بچے نکلتے ہیں۔ درخت میں اگر وہ پھل میٹھا ہے تو سورج کی چاند کی روشنی سے مٹھاس آتا ہے، اور اگر وہ درخت کا پھل کھٹا ہے جیسے نیبو تو اس میں کھٹاس آتا ہے۔ اگر وہ پھل کسیلا ہے جیسے کہ کیلا یا امرود کسیلا ہوتا اس کا ذائقہ، تو اس میں کسیلا پن منتقل ہوگا۔ تو ہر چیز کے اندر سورج کی روشنی سے جو نظام ہے اللہ کا، یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج تو دنیا کے پاس میپ آ گیا، نقشہ آ گیا، ساؤتھ ہے تو یہ فلاں ہے تو فلاں ہے۔ قدیم زمانے میں جو سمندر میں جہاز چلتے تھے یا چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلتی تھی رات کو، یا کیا کہتے ہیں کہ کیا بولتے اس کو، چھوٹے جہاز کو، شپ چلتی تھیں، تو یہ چاند پہ آسمان میں چاند کے ساتھ ساتھ کچھ ستارے ہوتے، ان ستاروں سے جہت کو متعین کرتے تھے۔ یہ کوکن کے علاقے میں ہوتا ہے،
یہ لندن کے علاقے کی طرف جا رہا ہے، رات میں اپنے راستے کا انتخاب سمندر کے مسافر کشتی کے اس سے ابھی بھی متعین کرتے، چونکہ وہاں تھوڑے نا لائٹنگ ہے جی، اسی سے راستے کو طے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ہے اس قرآن کریم کے اندر۔ تو سورج اور چاند دونوں کا ایک مقصد ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اسی لیے قرآن کریم نے ایک بڑی پیاری بات کہی۔ کچھ لوگ ہیں جو چاند کو دیکھ کر کے اسی کی عبادت شروع کر دیتے، اور جی لمبا قصہ ہے، ادھر نہیں جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، لیکن جب ڈوبنے لگا تو کہا ڈوبنے والا خدا اور معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے ایک عقیدہ دیا کہ ان دونوں کو سجدہ نہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو نہ سورج کو، بلکہ اس رب کو سجدہ کرو جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کی روشنی بھی چھین لیتا ہے، چاند کی بھی چھینتا، سورج کی بھی چھین لیتا، لہذا خالق کو سجدہ کیا کرو۔ یہ قرآن کریم نے عقیدہ دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی عقیدہ دیا کہ آسمان کی طرف جب دیکھیے اور ان کی سورج کی روشنی کو دیکھیے یا چاند کی روشنی کو دیکھیے تو ایک جملہ بولا کیجیے ایمانی، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے اللہ آپ نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا، تکوینی طور پر ان کا کچھ کام ہے، جیسا کہ میں نے مختصر بتا دیا، لمبے وقت میں جانا نہیں ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ایمان کا کام ہے، آسمان کی طرف دیکھو اور ان کو دیکھ کر کے ان کے خالق کی طرف پہنچ کر کے کچھ اللہ کی معرفت حاصل کیا کرو۔ کیا کہو؟ سبحان، کہیے سبحانک، اے اللہ تو بہت بلند بالا اور بے نیاز ہے۔ وہ ذات کتنی اپنے اندر روشنی رکھتی ہوگی جو سورج میں روشنی رکھی ہوئی ہے، چاند میں روشنی رکھی ہوئی ہے، اس کو اباتی ہے اور ڈباتی ہے۔ تو کیا اس کے بعد ایک عقیدہ دیا، کیا دیا؟ فقنا عذاب النار، اے اللہ دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچائیں جی۔ اس لیے رات میں سیدھے آپ لوگ چلتے ہیں، یہاں تو روشنیاں ہیں، اگر یہ چاند کا نظام نہ ہو اور آسمان میں ستارے کا نظام نہ ہو تو دبئی کو چھوڑ دیجیے، ہم گاؤں میں رکھتے ہیں، پنڈ آدمی ہے، میں خود پنڈ آدمی ہوں، گاؤں کا آدمی ہوں۔ گاؤں میں لائٹنگ تو نہیں ہوتی، لیکن رات میں چاند کی روشنی اور ستارے کی روشنی سے ہم لوگ راستہ طے کرتے ہیں، آج بھی طے کرتے ہیں۔ تو اگر رات میں یہ چیزیں نہ نکلے تو رات تو بالکل ایک دم گھپ ہوگا، اندھیرا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت آپ کو ایک اور میسج دینا چاہتے ہیں۔ ہر انسان مومن کے دل میں، سینے میں ایک دل ہے، قلب ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ڈوب جاتا ہے اور اگتا بھی ہے، لیکن ہم نے تم کو ایک کلمہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے پر محنت کرو گے تو تمہارے ایمان کے اندر قلب میں ایک نور پیدا ہوگا۔ وہ نور کبھی ڈوبنے والا نہیں ہے، وہ نور کبھی بھی ڈوبنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اس کا ایک نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ تو اللہ پاک اس کلمے کے ذریعے تمہارے ایمان میں ایک نور عطا کرتا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کا بھی ایک نور ہے، ایک نبوت کا بھی ایک نور ہے۔ تو یہ نور جب تم محمد الرسول اللہ کہتے ہو تو یہ دونوں نور مل کر کے تمہارے لیے ایک نور پیدا ہوتا ہے، جس نور سے ذوق پیدا ہوتا ہے عبادت کا، ذوق پیدا ہوتا ہے اطاعت کا۔ آپ کو مسجد میں کون لے آیا پکڑ کے؟ وہ اندر سینے میں ایک دل ہے، دل میں ایک نور ہے، اس نے کہا بھائی جمعے کا دن ہے، دیکھ چل نماز پڑھنے چل، آج جمعے کا دن ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو مسلمان جان بوجھ کر 3 جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے دل پر گمراہی کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جمعہ نہیں پڑھتے؟ چھوڑو یار، تو ہمارا ان سے کوئی ٹینشن نہیں، جھگڑا نہیں ہے۔ موت کے وقت کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن قبر میں سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن مرنے والا کلمہ نہیں پڑھتا، زبان اس کی بند ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے یہ عذاب اللہ ہم کو دے یا آپ کو دے یا کسی مومن کو دے۔ تو دوستو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اس کلمے سے ایک نور دے دے۔ خطبے کے آخر میں ایک بات کہی گئی، حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ سن، 2 باتیں کہا، قیامت کا دن آئے گا تو ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر،
کہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں بنا دے، آمین۔ حضور نے فرمایا کہ جنت میں میری امت کے اندر سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہوں گے، کون؟ کہ جن کی شکلیں ہوگی 14ویں کے چاند کی طرح روشن۔ تو کن کی ہوگی؟ ڈرنکر کی، دھوکہ دینے والے کی، فراڈی کی، چیٹنگ کرنے والے کی، کس کی ہوگی؟ یہ فیصلہ مجھے نہیں کرنا ہے، ہر انسان کو خود کرنا ہے کہ میری عملی زندگی کیا ہے۔ جی عملی زندگی کیا؟ عمل سے جنت بھی جہنم بھی۔ دیکھو بھیا کو یاد ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، تو اللہ کرے ہم سب کے اللہ تعالیٰ اسی زمرے میں لے کر کے آئے، ٹھیک ہے۔ پھر کہا ثم الذین یلونہم علی اشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ، ایک کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے، پھر اس کے بعد جو دوسرا گروپ ہوگا تو چاند کے بعد آسمان میں جو سب سے ستارہ چمکتا ہوا ہے اس طرح لوگ ہوں گے، اس کا بھی مسئلہ حل ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے، قرآن کہتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، بے ایمانوں کا چہرہ ایک دم دھندلا ہوگا، ظلمت ہوگی۔ اللہ اس میں ہم کو نہ لائے، آپ سب کو نہ لائے، ہمارے ماں باپ کو نہ لائے، پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ایمان کے حفاظت۔ اب آگے چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سنو، تم اپنے رب کو، کہو الحمدللہ، قیامت کے دن دیکھو گے، اس طرح دیکھو گے اپنے رب کو جس طرح کے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ کیوں 14ویں کے چاند؟ آگے کیا تعبیر کی کہ ہر انسان 14ویں کے چاند کو اپنے اپنے جگہ سے دیکھتا ہے، لیکن جیسے کوئی ایک چیز امپورٹنٹ ہو دیکھنے والی اور بہت کراؤڈ ہے تو دھکم دھکی رگڑم رگڑی ہوگا کہ میں دیکھوں میں دیکھوں، لیکن اللہ رب العزت کو قیامت کے دیکھنے میں دھکم دھکی کیوں؟ حضور نے مثال دی، جیسے کہ 14ویں کا چاند آسمان میں ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے ٹھکانے سے اپنے جگہ سے 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہے، کوئی دھکم دھکی ہوتی، رگڑم رگڑی ہوتی، کوئی کہتا ہٹ بھائی میں دیکھوں، نہیں، ہر انسان آرام سے دیکھتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اللہ رب العزت کو اسی طرح دیکھے گی، اس میں کوئی ازدحام نہیں ہوگا، کوئی دھکم دھکی نہیں ہوگی، کوئی رگڑم رگڑی نہیں ہوگی۔ ہم لوگوں کو تو چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں اور جو لوگ میرا درس سنتے سب سے، حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات پڑھیے، یعنی دعا میں بے شمار حدیث آپ کو ملے گی۔ مثلا میں ایک حدیث کا ٹکڑا نظر کرتا ہوں، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک من غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ وذلہ۔ اے اللہ رب العزت، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ سوال کون کر رہے؟ ہمارے آقا اور مولا، کائنات عالم کے سردار، نبیوں کے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، سب اولین و آخرین کے سرتاج محمد الرسول اللہ، لذت النظر، اے اللہ میں آپ کو جی بھر کے دیکھوں۔ لذت النظر، لذت سمجھتے ہو؟ جیسے کھانا لیتے ہو نا، کھاتے ہو تو مزہ آتا ہے، کہتے میڈم آج تو میرا جی چاہتا میں آپ کا ہاتھ چوم لوں، تو یہ نہ کہا کرو، یہ کہا کرو فیصل تمہاری تو آئی نہیں ہے میڈم، لیکن یہ کہا کرو میڈم اللہ نے آپ کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ دے دیا۔ پہلے اللہ کی تعریف، ہم لوگ صرف میڈم ہی کی تعریف کرتے ہیں، میڈم کی بھی تعریف کرو، کہو اللہ تعالیٰ، یوسف ایسے کہو اللہ تعالیٰ میڈم آپ کے ہاتھ میں آج کتنا ذائقہ دے دیا، وہ اللہ کتنا باکمال ہے کہ آپ کے ہاتھ میں خوبی دے دی، تو اللہ کی بھی تعریف ہو گئی اور میڈم کی بھی ہو گئی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف میں بخیل ہیں، چونکہ ہم دن رات مارکیٹنگ مخلوق کی کرتے ہیں۔ موبائل بیچنے والا موبائل کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، ریئل اسٹیٹ والا ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، ٹوپی بیچنے والا ٹوپی کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، جی چشمہ بیچنے والا چشمہ کی مارکیٹنگ کر رہا ہے۔ اللہ کی مارکیٹنگ تو کوئی نہیں کرتا ہے، میں نے سنا کبھی کسی سے، میں نے تو نہیں سنا کسی سے۔ اور کہو اللہ کی مارکیٹنگ کرتا کہتا مولوی صاحب یہ کام آپ کیجیے، اچھا تو جنت میں نہیں جائے گا میرے ساتھ؟ نہیں مولوی صاحب میں بھی تو جاؤں گا، تو مارکیٹنگ تم نے کیوں نہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی؟
تو اللہ کی پہلے تعریف کیجیے. تو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یا اللہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں لذت النظر الی وجہک، جی بھر کر کے میں آپ کو دیکھوں، والشوق الی لقائک. اب تو یہ لمبی بات ہوئی ہے. کتنا منٹ ہو گیا بیٹا؟ 12 منٹ تو ہو ہی گیا. دیکھو 15 منٹ ہو گئے. دیکھو 2 چیز مانگا ہے حضور نے، جی بھر کر دیکھنا اور ملاقات بھی. جیسے دیکھو ایک آدمی ادھر بیٹھا ہوا ہے میرا بیان سن رہا ہے، تو نہیں کہہ سکتا کہ مولوی صاحب سے میری ملاقات ہوئی. ملاقات وہ کہے گا کہ جو میرے پاس آ کر کے ہاتھ ملا لے، خبر خیریت پوچھ لے، وہ کہہ سکتا ہے مولوی صاحب سے میری ملاقات ہوئی. تو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں ہی نہیں بلکہ میری ملاقات ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار جنت میں نصیب فرمائے اور اللہ کی ملاقات بھی نصیب. برکت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحانک اللہ